أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. ومن يكسب اور جو شخص کمائے گا اثمن کوئی گناہ یہ اس سے پہلے بھی ہے ومن يعمل اور جو شخص کرے گا سوءا کوئی برا کام ومن يعمل سوءا اور جو شخص کرے گا کوئی برا کام او یظلم نفسہ یا اپنے نفس پہ وہ ظلم کرے اپنے آپ پہ ثم یستغفر اللہ پر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے یعنی مغفرت طلب کرے یجد اللہ وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفورا بڑا بخشنے والا رحیمہ بڑا مہربان ومن یکسب اور جو کمائے گا اثمن کوئی گناہ فإنما تو اس کے سوا نہیں ہے کہ فإنما کا ترجمہ کیا کریں گے تو اس کے سوا نہیں ہے کہ یکسبوہ وہ کماتا ہے وہ اس کو یعنی اس گناہ کو کماتا ہے اعلیٰ نفسی اپنے نفس کے خلاف وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے علیما حکیمہ خوب جاننے والے حکیمہ بڑی حکمت والے پہلی آیت میں بتایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا کہ جو شخص کوئی کر گزرے یعنی کوئی برا کام کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا وَمَن يَكْسِبْ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پورا علم بھی رکھتا ہے حکمت کا بھی مالک ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے ثُمَّ يَرْمِ بِهِ رما یرمی کا معنی ویسے ہوتا ہے پھینکنا پھر پھینک مارے اسے یعنی اس غلطی کو یا اس گناہ کو پھینک مارے بریئاً کسی بے گناہ کو یعنی کسی بے گناہ پہ اس کا الزام لگائے فَقَدِ احْتَمَلَ تو تحقیق اس نے اٹھایا بہتان کو و اثم اور گناہ کو مبینہ واضح تحقیق اس نے
جھوٹا الزام یعنی بہتان اٹھایا اور سری گناہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. یعنی جو شخص کوئی گناہ کمائے یعنی کسی غلطی کا یا گناہ کا مرتکب ہو اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے میں لگائے تو وہ بڑا بھاری بہتان ہے اور کھلا گناہ ہے جو اپنے اوپر لاد لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. ولولا فضل اللہ, اور اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا علیہ کا آپ پہ, ورحمتہ, اور اس کی رحمت, اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پہ نہ ہوتی, لہمت طائفۃ منہم, تو ارادہ کر چکی تھی. اما یہم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا, ارادہ کر چکی تھی طائفۃ ایک جماعت, منہم ان میں سے, ان یضلوک کہ وہ گمراہ کرے آپ کو, وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کرتے, الا انفسہم مگر اپنے آپ کو, وما یضرونک اور وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے, من شیء کسی بھی چیز سے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کچھ بھی. وانزل اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے علیہ کا آپ پر, الکتاب کتاب کو, والحکمہ اور حکمت کو, وعلمک اور سکھایا آپ کو, ما لم تکن تعلم, اصل میں ما الگ لفظ ہے, لم تکن تعلم یہ ایک ہی جملہ ہے, جو آپ نہیں جانتے تھے. ما کا معنی ہے جو, لم تکن تعلم آپ نہیں جانتے تھے, یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. لم تکن تعلم, لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان اور ہے, فضل اللہ اللہ کا فضل, وکان اور ہے اللہ کا فضل, علیہ کا آپ پر, عظیمہ بڑا, وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ. یعنی بتانا یہ چاہتے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں بھٹکا رہے اور یہ تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور تمہیں ان باتوں کا علم بھی دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے, اور تم پہ اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے. لا خیرہ نہیں ہے کوئی بھلائی, فی کثیر زیادہ تر, من نجواہم ان کے مشوروں میں, من نجواہم ان کے مشوروں میں, الا مگر یہ کہ, الا مگر یہ کہ, من امر جو حکم دے بصدقۃ کسی صدقے کا, او معروف یا نیکی کا, او اصلاح یا اصلاح کا, بین الناس لوگوں کے درمیان. ومن یفعل اور جو کرے گا, ذالک ایسا, ابتغاء تلاش کرتے ہوئے, مرضات اللہ مرضات رضامندی اللہ اللہ کی, فسوف نؤتیہ تو عن قریب ہم دے دیں گے اسے, اجرن اجر, عظیمہ بڑا, تو عن قریب ہم اسے بڑا اجر دے دیں گے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ تو اس صورت میں منافقین کا تذکرہ اور ان کی مذمت جو ہے مختلف مقامات پہ ہوتی رہی, لیکن گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کارگزاری کا تذکرہ فرمایا کہ جرم کا ارتکاب خود کر کے اس کا الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہو. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ منافقین نے نعت رفاع کے گھر چوری کر کے اس کا الزام پہلے ایک مسلمان پہ لگایا, پھر یہودی پہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی برات کی سفارش لے کے پہنچ گئے.
ظاہری حالات دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی گمان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کے اصل صورتحال سے مطلع فرما دیا اور منافقین کی سخت مذمت بیان کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور مجرموں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں تو اپنا حمایتی تو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کون سا وکیل پیش کریں گے جو ان کی وکالت کر سکے؟ فرمایا اگر وہ منافق چور ارتکاب جرم کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن الٹا وہ مرتد ہو کے کفار کی طرف بھاگ نکلا اور نہایت بری موت مرا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص برائی کا ارتکاب کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس میں زیادتی کرے گا، تو اور ظلم تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ برائی یا گناہ کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن سو سے مراد وہ گناہ ہے جو متعدی ہو، سو سے مراد وہ گناہ ہے جو متعدی ہو، یعنی خود گناہ کر کے الزام دوسرے پہ لگا دیا جائے، یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر براہ راست دوسروں پہ پڑتا ہے، جیسے کسی کو قتل کیا، زخمی کر دیا، بے عزتی کی، مال چوری کر لیا، اور ظلم وہ گناہ ہے جس کا اثر کرنے والی کی اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ کو چھوڑنے والا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا۔ تو فرمایا کسی قسم کا گناہ کیا ہے، متعدی گناہ کیا ہے یا ایسا گناہ کیا جس کا اثر کسی اور تک نہیں پہنچتا، صرف اپنی ذات تک محدود ہے، اس کے بعد یستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ کو پائے گا معاف فرمانے والا، بخشنے والا، کیونکہ زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کفر اور شرک سے بھی توبہ ہو سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میں شرط یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ وہ اصلح، کہ جس شخص کا حق تلف کیا ہے اسے ادا کرے یا اسے معاف کرا لے، اگر متعلقہ شخص معاف کر دے تو بھی مجرم بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا یہ قانون بتا دیا، التوبۃ معروضۃ ما لم یغرغر، کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آخری لمحات میں غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے، جب اس کی جان لبوں پہ آ جاتی ہے اور عالم غیب کا پردہ اڑ جاتا ہے، فرشتے اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے، تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے تندرستی ہو، بیماری ہو، ہر حالت میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن یکسب اثما، جو کوئی شخص گناہ کمائے گا فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو یقیناً وہ اپنے نفس پر ہی کمائے گا، یعنی جو آدمی قصداً برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی کی جان پہ پڑے گا، اسی جرم میں وہ خود ہی ماخوذ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، ہر چیز سے واقف ہے، حکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور اس کی سزا کو جانتا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جس شخص نے کوئی خطا کی یا گناہ کا ارتکاب کیا، خطا سے مراد صغیرہ گناہ جو بغیر ارادے کے سہواً سرزد ہو جائے، اور اثماً وہ بڑا گناہ جو نیت اور ارادے سے کیا جائے۔ نیکی اور بدی وہی مؤثر ہوتی ہے جو قصداً کی جاتی ہے، تو فرمایا جس نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا، یعنی کبیرہ ہو یا صغیرہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پہ لگا دی، جیسا کہ اس منافق نے چوری کا ارتکاب کر کے دوسرے پہ اس کے تہمت لگا دی،
फ़क़द इह्तमल बुहताना व इस्मम मुबीना, तो ऐसे शख्स ने बड़ा इफ्तिरा किया और गुनाह उठा लिया। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुतनब्बे किया कि बेगुनाह पे इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचते रहना चाहिए। और साथ साथ मुनाफिकीन की मज़म्मत भी बयान फरमा दी। और अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ शामिल करके आपको भी मुलविस करना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने सिफारिश भी पहुंचाई और दूसरों पे इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो खुद बरी करार पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने सारी सूरत हाल वही के ज़रिए से आपको बता दी और इस तरह आपको गलती से बचा के इस्मत अंबिया को बरकरार रखा। अल्लाह ताला का ये कानून है, अगर उसका नबी बात ज़ाहिरी हालात को देखकर या किसी करीने की बुनियाद पे कोई खिलाफ मामूल राय कायम करे या हुक्म जारी कर दे, तो अल्लाह ताला वही के जरिए अपने नबी को मुतल्ले कर देता है और उसे अपने खिलाफ हकीकत राय पे कायम नहीं रहने देता। अगर नबी गलती पे कायम रहे तो ये उसकी असमत के खिलाफ होता है, लिहाजा अल्लाह ताला उसे ऐसी हालत पे नहीं छोड़ता। नबी और मुज्तहिद में बुनियादी फ़र्क ये है कि मुज्तहिद जब अपनी इज्तिहाद और गौर व फिक्र से कोई गलत फैसला करता है तो उसका अजर तो बहरहाल उसको मिल जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उसे उसकी गलती से मुतल्ले करके इस्लाह कर दी जाए। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर नबी से किसी फैसले में कोई लग़ज़श हो जाए तो उसे फ़ौरन बज़रिया वही मुतल्ले कर दिया जाता है और ऐसी ख़ता से बचा लिया जाता है। इस्मत का यही माना है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले ली हो। और फरमाया वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आप पे ना होती, लहम्म ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक, तो उनमें से एक गिरोह एक जमात ने इरादा कर रखा था कि आपको बहका दें, आपको अपना तरफदार बनाए। मुनाफिकीन ने इसकी भरपूर कोशिश की थी और मुअज़्ज़िज़ीन का एक वफ़द लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बरवत आपको वही के जरिए मुतनब्बे कर दिया और हकीकत ये वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुरूनका मिन शै, ये लोग अपने आप को ही बहका रहे हैं, वो नहीं नुकसान पहुंचा सकते आपको किसी किस्म का। अब भी अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो मुजरिम ठहरेगा। अगर कोई दूसरा शख्स बहकावे में आके गलत तौर पे तरफदार बन जाएगा तो उससे उस काम का मुहर्रिक बरी ज़िम्मा नहीं होगा और न उसका गुनाह कम होगा। अल्लाह ताला की अदालत में उसे जवाब देना होगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ज़ाहिरी हालात से मुतासिर हो जाने की वजह से आप तो कोई इल्ज़ाम नहीं आता, क्योंकि बसा औकात ऐसे हालात में कोई शख्स ऐसी राय कायम कर लेता है, लेकिन जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की है वो नुकसान से नहीं बच सकेंगे और इस गुनाह का वबाल उन्हीं पे पड़ेगा। और फिर आगे फरमाया वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है। किताब से मुराद कुरान मजीद है और बकौल इमाम मालिक की हिकमत से मुराद सुन्नत है। हिकमत की तफसीर में और भी कई अक़वाल आए हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुत्तहरात की फजीलत इन अल्फाज में बयान की, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और उस बात को याद करो जो अल्लाह ताला की आयतें और हिकमत तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती थी। ज़ाहिर है कि आयातुल्लाह से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद आपकी अक़वाल और अमाल है। अल्लाह ताला ने आप पे जो किताब नाजिल की वो वही जली है जिसके अल्फाज मिन जानिबिल्लाह है, और हिकमत वही खफ़ी है जिसके अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, लेकिन मज़मून अल्लाह ताला का ही
القا کردہ ہے۔ تو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا شدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تشریح کی ہے اور یہی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسرے مقام پہ اس کو اس طرح تعبیر کیا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ آپ کتاب اور ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کہ آپ کو آگاہ کیا، بعض چیزیں وحی جلی کے ذریعے بتائی اور بعض وحی خفی کے ذریعے۔ بعض اہل بدعت آیت کے اس حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے متعلق تمام چیزیں سکھا دی جن کا تعلق منصب نبوت کے ساتھ نہیں ہے، ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کا علم دے دیا لیکن ذرے ذرے کا علم نہیں دیا۔ اگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا تو یہ آیت تو سن 4 یا 5 ہجری میں نازل ہوئی، اس کے بعد باقی سورتوں کی نزول کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ اس کے بعد سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ احزاب اور بہت سی سورتیں نازل ہوئی ہے۔ جب ایک چیز سکھا دی تھی تو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ سب سے زیادہ دیا، جیسے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا علم محیط نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دین اور شریعت کا مکمل علم دیا لیکن ذرے ذرے کا علم نہیں دیا کیونکہ اس کی ضرورت نہ دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مشینری جوڑنا یا ہوائی جہاز بنانا نہیں جانتے تھے تو اس سے آپ کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی شان میں کیا کمی آتی ہے؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے جاننا، جن کا تعلق کائنات سے ہے۔ اگر یہ کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی فلاں بات یا حلال حرام کا فلاں مسئلہ نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یقیناً یہ کفر ہے۔ دنیا کی عام چیزیں تو انسان اپنے مشاہدے اور عقل سے سیکھتے ہیں، اپنے تجربات کو استعمال کرتے ہیں، البتہ بعض علم مضر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں سکھایا اور نہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ جادو، کہانت، نجوم یہ آپ کے منصب کے شان نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو نہیں سکھائے۔ شعر و شاعری کے متعلق فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي لها، کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ آپ کے شان کے لائق ہے۔ اگر ایسی چیزیں آپ نہیں جانتے تو آپ کی شان میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی، پھر آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ سب کتابوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، آپ کو معجزات بھی دوسرے انبیاء سے زیادہ دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ظاہری اور معنوی اولاد بھی سب سے زیادہ بنائی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برادری کے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو اپنے آدمی کی براعت کے لیے خفیہ مشورہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اجتماعی مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی ایمان کی بہتری کے لیے پوشیدہ مشورے کرنا یہ بالکل درست ہے۔ تو جن امور کے متعلق مشورہ کرنا برحق ہے اللہ تعالیٰ نے ان امور کی نشاندہی بھی کی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے بہت سے پوشیدہ مشوروں میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ نجوا ویسے سرگوشی کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد خفیہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں صلاح مشورہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بشیر منافق کی صفائی کے لیے، دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے جو خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور مشورے بھی ایسی لا یرضا من القول جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے، تو ایسے مشوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ بعض خفیہ مشورے بھی مفید ہوتے ہیں، مثلا الا من امر بصدقہ، کہ کوئی شخص صدقہ کرنے کا حکم دے تاکہ غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اس قسم کا مشورہ کرنا تو بڑی خوبی کی بات ہے کہ کسی کی حاجت پوری ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے۔ قرآن مجید میں صدقے کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کو امن اور سکون حاصل ہو۔ محتاجوں کو اپنا بھائی سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے وسائل سے ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیے ہوئے فرائض میں سے ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ صدقے سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، بخل ختم ہو کے سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ کے حکم میں ہے، اور فرمایا کہ انسانی جسم کے 360 جوڑ ہے، جب انسان صبح نیند سے صحیح سلامت بیدار ہوتا ہے تو اس پہ لازم ہوتا ہے کہ روزوں کے بدلے صدقہ کرے۔ تو عرض کیا گیا یہ تو حضور بڑا بوجھ ہے، اگر کوئی شخص ہر جوڑ کے بدلے ایک ایک پیسہ بھی دے صدقہ کرے تو ساری جسم کے لیے کافی رقم کی ضرورت ہوگی، اور ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو بھی اچھا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کے کلمات ادا کرتا ہے، تو یہ سب اس کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو، پتھر ہو، اسے ہٹا دیتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر ان میں سے کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو چاش کے بعد 2 رکعت نفل ادا کری تو یہ سب اعضاء کی طرف سے کفایت کر جائیں گے۔ بہرحال صدقے کا عام مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، کسی حاجت مند کی مالی اعانت کر دی جائے۔ زکوٰۃ بھی اسی ضمن میں آتی ہے، لیکن یہ واجب ہے۔ اور صدقہ کی ضد جو ہے وہ سود ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ضرورت مند کی مدد کی بجائے اسے رقم دے کے اس پہ سود وصول کرنا یہ بہت بری حرکت ہے۔ جس معاشرے میں سود کی لعنت ہو وہ معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے، اور اس معاشرے میں حرص اور لالچ جو ہے زیادہ ہوتا ہے، انسان تنگ دل ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اچھا مشورہ صدقے کے حکم میں ہے۔ او معروف، نیکی کا حکم کرنے میں، کسی معاشرے میں نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹھانے کی خاطر جو مشورہ کیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ تو معمولی سے معمولی نیکی پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر مت سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، چاہے اتنی سی بات ہو کہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا یہ بھی نیکی ہے۔
मतलब छोटी छोटी नेकियां जमा हो के क़यामत को पहाड़ बन जाएंगी, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पे इनाम मिलेगा। इसीलिए फरमाया मुनाफिकीन की बहुत सी पोशीदा मीटिंगों का कोई फ़ायदा नहीं है, अलबत्ता फ़ायदा उस खुफिया मशवरे का जो सदक़े के मुतालिक हो, नेकी को फैलाने के लिए किया जाए, वरना अक्सर मशवरे जो है फजूल ही होती है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर फरमाया तीसरी चीज़ जिसके लिए मुशावरत जायज़ है, इस्लाह बैन अन्नास, लोगों के दरमियान इस्लाह करना। बाज़ अफराद के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनकी इस्लाह करने के लिए, झगड़े को मिटाने के लिए अगर मशवरा किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस्लाह ज़ातिल बैन कहते हैं। दूसरी जगह फरमाया अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, कि अल्लाह ताला ने अपने हालात अच्छे रखने का हुक्म दिया है, लेकिन इसकी जगह फसाद ज़ातुल बैन बहुत बुरी बात है। मुसलमानों का आपस में झगड़ा फसाद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है, झगड़ा मामलात में होता है और अखलाक में भी। तो बहरहाल मशवरे अफराद के दरमियान भी होते हैं, मकामी और मुल्की सतह पे जमातों के दरमियान भी होते हैं। तो इस आयत को मद्देनजर रखते हुए मशवरे को देखना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए मशवरा कर रहा है। अगर वो इन तीन चीजों में से किसी में दाखिल है तो उसमें भलाई है, वरना उसमें कोई फायदा नहीं है। और फिर आगे फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, तलाश करने के लिए ऐसा करेगा, सदका करेगा, नेकी का हुक्म करेगा, या लोगों के दरमियान सुलह करा देगा, या इन मकासद के लिए हुसूल के लिए मशवरा करेगा और उसकी मुराद रज़ा इलाही हो, अपनी नेक नामी, रियाकारी या वोट हासिल करना ना हो, फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा, तो हम उसे बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। तो नेकी हकीकत में वही है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो और हर उस शख्स के साथ की जाए जो उसका मुस्तहिक हो। ठीक है, लिहाजा ज़कात व खैरात अपने सिर्फ उन अफराद को देना जो अपने पार्टी के हो या जिसने वोट दिया हो या आइंदा देगा, या नेकी इसलिए करना कि अपनी फिरके को अरूज हासिल हो, तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है। ये सब की सब चीज़ें नेकी की रूह के खिलाफ है। नेकी जब तक अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह में यही बात समझाई गई है, और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वही नेकी करेगा जिसका नज़रिया सही होगा, और ऐसा शख्स जो है अल्लाह ताला का भी महबूब होगा और अल्लाह ताला के तमाम मखलूक की दुआओं का भी मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।